FIR آپ نے دیکھ لی، رات تک وہ یہی خبر چل رہی تھی کہ کچھ نامعلوم افراد کے خلاف ہو جائے گی، وہ FIR ہو گئی. تو ذرا بتائیے گا یہ کتنا ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کہ جو وکٹم ہے جس کو گولی لگی ہے وہ ایک FIR کروانا چاہتا ہے لیکن اس کی FIR اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی. حکومت کا بیان آپ نے سنی لیا. جی دیکھیں، اس میں آپ کو گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے FIR، اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ ہے کیا، وہ دفعہ 154 ہے CRPC کی. وہ کہتی ہے انفارمیشن انٹو اے کوگنیزیبل اوفینس، کہ کسی بھی قابل دست اندازی جرم کے سرزد ہونے کی رپورٹ درج کروانا، اس کا انفارمیشن دینا SHO کو، اور SHO جو اس کو پھر تحریر میں لے کے آتا ہے جس فارم میں، اس کو FIR کہتے ہیں. اب یہ والی جو FIR جو کل کاٹی ہے انہوں نے رات کو لوکل پولیس نے، یہ FIR تو وہ وقوعے کے فوراً بعد بھی کاٹ سکتے تھے، اور یہ بھی ایک پھر سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ FIR اسی وقت کیوں نہیں کاٹی. وہ جو ملزم موقع پہ گرفتار ہوا تھا اس کو اس FIR میں گرفتار کرتے، جو مقتول ہے اس کا پوسٹ مارٹم کراتے، اور جتنے بھی اس میں جو زخمی ہیں عمران خان سمیت اور دیگر لیڈرشپ اور بھی جتنے لوگ، تو ان کا میڈیکل ہونا بھی ضروری تھا. اب بات یہ ہے کہ جو PTI کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو ایک تحریری درخواست جو ہے زبیر خان نیازی صاحب کی طرف سے جو دی گئی تھی اس کے اوپر FIR کیوں نہیں کاٹی. اب پرابلم یہ ہو جائے گی کہ ایک ہی مقدمے میں ایک سے زیادہ FIRs کاٹی نہیں جا سکتی. اب FIR کوئی بھی ہو، اس کو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو سیٹ دا لا ایٹ موشن، کہ وہ ایک FIR کٹ گئی ہے، اس کے بعد پھر جو تفتیشی افسر ہے یا جو بھی تفتیشی ٹیم یا اس میں جو JIT بنے گی، اس کے پاس سکوپ بہت وائڈر ہوگا کہ وہ ہر ایسے شخص کو جو ہے تفتیش میں شامل کر سکتے ہیں کہ جس کو اس کیس سے متعلق، اس وقوع سے متعلق کوئی بھی معلومات ہوگی، کوئی بھی اس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز سے ایکوینٹنس رکھتا ہوگا. اب آگے یہ بات زبیر خان نیازی صاحب کی اپلیکیشن کی. زبیر خان نیازی صاحب ابھی بھی وہ تفتیشی افسر ہوں گے یا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی اس میں وہ درخواست ابھی بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا شیخ خاور صاحب، دیکھیں وہ آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو درمیان میں ایک بنیادی کنیکشن ہے جو کہ ہم مس نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ یہ جو FIR کٹی ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر کاٹی گئی ہے. کیا PTI کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کریں کہ جناب اعلیٰ آپ نے یہ ایک FIR کٹوائی ہے لیکن یہ ہمارا جو بنیادی حق ہے اس کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے، تو آپ جو ہم چاہ رہے ہیں FIR وہ کاٹی جائے، کیا یہ آپشن لیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ ٹھیک ہے، وہ اگر سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، سپریم کورٹ کو وہ یہ اپنی جو ہے وہ اپنا گریونس بالکل آگے ان کے رکھ سکتے ہیں. تو اس پہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ آپ بھی اپنا موقف جو ہے جو تفتیشی افسر ہے اس کو ریکارڈ کرا دیں، اور آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ ان کو فراہم کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ججمنٹس ہیں کہ ایک بار جو FIR کٹ جائے اس کے بعد اس کے جتنے بھی ورشنز آئیں گے، لوگ مختلف اس میں چیزیں جب بتائیں گے تو اس کو اسی FIR کا حصہ بنا دیا جائے، وہ تفتیش کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو بیان دے رہا ہے، یا اب جیسی صورت میں جیسے زبیر خان نیازی ہیں، ان کا 161 ضابطۂ فوجداری کا بیان ریکارڈ کر لیں گے. وہ جو درخواست دے رہے ہیں وہ منوان اس کو ریکارڈ کر کے پھر اس کے بعد اس کی تفتیش کرنے کے جو ہے وہ مجاز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ، اب میرا نہیں خیال کہ اس FIR کو جو ہے وہ خواش کرے گی اور کہے گی کہ اس کو خواش کر کے آپ جو زبیر خان نیازی نے جو FIR ہے غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے اس FIR کے حوالے سے اور کیا وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ سے بھی کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں. جی چوئی صاحب. نہیں کیوں نہ پوچھ رہے بھائی، اتنے بڑے وکیل ہمارے ہاتھیں چڑھے ہوئے ہیں. شاہ خاور ایک بڑا نام ہے اور بڑی کلیئرٹی اور بڑی دو ٹوک انداز میں اپنی رائے دیتے ہیں، کسی کو اچھی لگے نہ لگے. وی آر فاؤنڈ آف اٹ. ہیونگ سیڈ دس، بات یہ ہے شاہ خاور کہ ان منصوبہ سازوں نے جنہوں نے عمران خان پر حملہ کرایا
ان کے حساب کتاب میں، منصوبے میں، سازش میں، اسٹریٹجی میں عمران خان کا اس موقع سے بچ کے نکلنا شامل ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف 100% اگر آپ واقعہ سنتے ہیں جب خان صاحب اور ان کے دوسرے ساتھیوں سے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کتنا بڑا انہوں نے جال پھیلایا تھا۔ ہیونگ سیڈ دس، آپ یہ فرما دیں کہ آیا قاتلوں تک پہنچا جا سکے گا جنہوں نے دستانے پہنے ہوں اور جن کے ہاتھ بھی لمبے ہوں اور جو ملک میں مختلف بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہوں؟ تو پھر یہ قاتل جنہوں نے ایک وہاں قتل بھی کیا اور ایک بڑے لیڈر کو قتل کرنے کے نزدیک پہنچ گئے جسے اللہ نے بچا لیا۔ واٹ از یہ ایف آئی آر؟ نو ایف آئی آر۔ وی وانٹ ٹو انماسک دی فیسز ہو ہیو ٹرائیڈ ٹو کل آور پاپولر لیڈر۔ آیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی غلام حسین صاحب، آپ کی بات درست ہے۔ میں آپ کو ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو تفتیش ہے، اب تو تفتیش تو ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل انہوں نے جب یہ حکم صادر کیا آئی جی کو کہ آپ اس کی 24 گھنٹے کے اندر اندر فوری ایف آئی آر درج کریں، کیونکہ جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوگی اس کے بعد تفتیش آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایف آئی آر جو ہے وہ بیس ہے جہاں سے آپ نے جو ہے وہ تفتیش کرنی ہے۔ جہاں تک کہ اس کے اصل مجرمان تک پہنچنے کا تعلق ہے، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ چونکہ اب یہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کو زبیر نیازی صاحب جو ہیں وہ تحریری شکل میں لے آئے ہیں۔ وہی درخواست وہ انویسٹیگیشن ٹیم کو دے دیں، وہ ٹیم پابند ہے اس کو اس کا حصہ بنانے کے اور اس کی ڈائریکشن میں تفتیش کرنے کے۔ اگر وہ تفتیش نہیں کرتی اس ڈائریکشن میں تو پھر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں، جو کہ سیشن جج ہوتا ہے، کہ تفتیشی افسر یا تفتیشی ٹیم جو ہے وہ صحیح پیرائے میں تفتیش نہیں کر رہی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں چونکہ انسداد دہشت گردی کی دفعہ بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ ایک عام جو ہے یہ ایک سنگل آئی او نہیں ہوگا اس کا، اس پہ پھر لازم ہوتا ہے کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے جس کا آفس جس کا ہیڈ جو ہے وہ کم از کم ایس پی لیول کا ہوگا، اس میں دیگر اداروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کا سکوپ کافی وائڈر ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے بھی یہ جو تفتیشی ٹیم جو بنے گی یا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی